الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ آج یوم آزادی اور پاکستان کے حوالے سے تقریب ہے۔ دو چار باتیں آپ سے کروں گا، لیکن پہلے ہمارے محترم مولانا نے میرا تعارف کراتے ہوئے پورا سپارہ پڑھ دیا۔ پتہ کیا 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 ان میں سے ایک لفظ مجھے پسند آیا ہے، دولہا۔ پتہ نہیں 15-20 القاب بولے انہوں نے، اس میں ایک لفظ کیا کہا؟ دولہا۔ وہ بہت اچھا لگا مجھے، باقی ایسے ہی اللہ پاک جزائے خیر دے۔ تو آج آزادی کا دن ہے اور پاکستان کے قیام کا دن ہے۔ میں آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا، اللہ پاک کی نعمت ہے، دونوں اللہ پاک کی کیا نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ آزادی بھی بہت بڑی نعمت ہے اور پاکستان کا قیام بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آزادی اور پاکستان، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے 200 سال جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، شہید ہوئے ہیں، جلا وطن ہوئے ہیں، پھانسی چڑھے ہیں اور جناب ہجرت کی ہے، ملک چھوڑا ہے، بہت ایک پوری 200 سال کی تاریخ ہے۔ کیوں؟ بس یہ کیوں کی بات، کیوں ہوئی ہے ایسا؟ آزادی کیوں حاصل کی اور پاکستان کیوں بنایا؟ اتنی قربانی آخر دیتا آدمی کسی کام کے لیے دیتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، جان دیتا ہے، پھانسی چڑھتا ہے، مقصد ہوتا ہے کوئی، کیا مقصد تھا ہمارے بزرگوں کا؟ عام طور پہ جب ہم اس پہ بحث کرتے ہیں نا، 4 مقصد بیان کیے جاتے ہیں، ذرا آپ بھی ذہن میں پکا کریں۔ پہلی بات ایک آزادی خود ایک مقصد ہوتا ہے۔ کسی قوم کا آزاد ہونا ہی اس کا اعزاز ہوتا ہے کہ قوم اپنے فیصلے خود کرے، قوم آزاد ہے، ملک آزاد ہے، اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرتے، کسی کا اس پر حکمرانی نہیں ہے۔ ہم پر 200 سال حکمرانی رہی ہے انگریزوں کی۔ انگریز اب مسلط رہے 190 سال اور سب کچھ وہی کرتے تھے۔ ہم ایک بے بس اور مجبور قوم کے طور پر ان کے غلام تھے۔ تو ان کی غلامی سے آزاد ہونا، اس مقصد میں تو ہمارے ساتھ سب شریک تھے، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، پارسی بھی تھے، بدھ بھی تھے، ہم بھی تھے، سارے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں ہمارے ساتھ پوری قوم شریک تھی۔ وہ بنگلہ دیش کے بھی اور انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی، سب سے بڑا مقصد کیا تھا کہ ہم آزاد ہوں، اپنے فیصلے خود کریں۔ آزادی کی نعمت پر ایک حوالہ دینا چاہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب پیغمبر بنا کے بھیجا، سب سے پہلے کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس۔ یا فرعون کے پاس جاؤ۔ اور کس لیے بھیجا؟ کہ جا کے اللہ کی بات کرو اور یہ کہو ان ارسل معانا بنی اسرائیل ولا تعذب۔ ہم دونوں پیغمبر تمہارے پاس آئے، ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ ہماری قوم کو آزادی دو۔ فرعون سے اللہ کی توحید کے بعد اس کے سوا کوئی بات موسیٰ علیہ السلام نہیں کی۔ ان ارسل معانا بنی اسرائیل ولا تعذب، بنی اسرائیل کو، ہماری قوم کو آزادی دو اور ان کو غلامی کے عذاب میں مت رکھو۔ اچھا، جب مطالبہ کیا فرعون سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ، سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ موسیٰ سے۔ اور کس کے کہنے پر کیا ہے؟ اللہ کے کہنے پر، قرآن پاک کہتا ہے۔ فرعون نے بڑے تانے دیے، بڑے مزے کا مکالمہ ہے قرآن پاک میں۔ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنی قوم کے لیے، تو اس کو پچھلی باتیں یاد آئی۔
کم لبثت فینا من عمرک سنین، میرے گھر میں کتنے سال رہے ہو، کتنے سال روٹیاں کھاتے رہے ہو میری؟ یہ تانا دیا کس نے؟ فرعون نے کس کو؟ کم لبثت فینا من عمرک سنین، اپنی عمر کے کتنے سال میرے گھر گزارے ہیں؟ گزارے ہیں کہ نہیں گزارے؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ کس کے خرچے پر ہوئی تھی؟ کس کے نظام کے تحت ہوئی تھی؟ وہ کہا اچھا میرے گھر میں میرے گھر کی روٹیاں کھا کر میرے سامنے کھڑے ہو؟ ایک تانا یہ نہیں، کم لبثت فینا من عمرک سنین، کتنے سال میرے گھر میں پلے ہو یار؟ اگلی بات وفعلت فعلتک التی فعلت، جاتے جاتے بندہ بھی مار گئے تھے۔ وَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جاتے جاتے بندہ بھی مار گئے تھے، اب میرے سامنے آزادی کا مقابلہ لے کے کھڑے ہو؟ یہ تانا دیا کس نے؟ فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب، اللہ کے پیغمبر سے بڑا مزے کا جواب دیا۔ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِي اسرائیل، کون سے احسانات یاد دلا رہے ہو؟ کون سے احسان چڑھا رہے ہو مجھ پر؟ میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، یہ تمہاری نعمت ہے؟ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِي اسرائیل، میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، یہ تمہارا احسان ہے؟ نہیں مانتے جاؤ۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آزادی کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے ہیں اور اپنی طرف سے میسیج دے کے بھیجتے ہیں اپنی قوم کو آزاد کراؤ جا۔ خیر ایک مقصد یہ تھا، یہ تو سب کا تھا، پورے ہندوستانی، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مسلمان سب کا تھا۔ اگلے 3 مقصد ہمارے تھے۔ مثلا ایک مقصد یہ تھا، ہم ہندوؤں کے ساتھ یہاں 1000 سال اس سے پہلے رہ چکے تھے، ہماری حکومت بھی رہی ہے سب۔ ہندوؤں کی تہذیب، ان کا رہن سہن، ان کا کلچر ہم سے الگ تھا، ہمارا الگ تھا۔ ہندوؤں نے بڑی کوشش کی 1000 سال کہ ہم ان کے رنگ میں رنگے جائیں، رنگے گئے ہیں۔ کتنا عرصہ گزارا ہم نے؟ 1000۔ مغلوں کا دور میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ تہذیب، ہندو رہن سہن، ہمارا رہن سہن الگ تھا، ہندوؤں کا رہن سہن الگ تھا۔ وہ گائے کو پوجتے تھے، ہم گائے کو کھاتے تھے۔ وہ گائے کو کیا کرتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے؟ کھاتے تھے۔ وہ گائے کا پیشاب پیتے تھے، ہم کپڑے پہ لگ کر کپڑا دھوتے تھے۔ یہ 2 باتیں صرف یہ رہے، باقی وہ ہم کو ہضم نہیں کر سکے، ہمیں ضم نہیں کر سکے، ہمارا مسلمانوں والا طور طریقہ مٹا۔ اس کو کہتے ہیں تہذیبی تشخص۔ ان کی تہذیب الگ تھی، ہماری تہذیب الگ تھی۔ اب خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہم تو پہلے تو ہم طاقتور تھے نا، تو قرآن تھے، اس لیے مقابلہ کا تو ہم مغلوب ہو گئے، کہیں پھر ہم پر یہ مسلط نہ ہو جائے یا انگریز مسلط نہ ہو جائے۔ تو ہمارے کچھ قائدین نے آواز اٹھائی، نہیں ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں 2 قومی نظریہ۔ یہ کس نے پیش کیا تھا؟ سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان تھے، مولانا حالی تھے، شبلی تھے، اقبال تھے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ گڑبڑ نہیں جانا، الگ اپنا رہن سہن الگ رکھنا ہے۔ اس کو کیا عنوان دیا؟ 2 قومی نظریہ۔ اس کو عنوان دیا کہ ہم الگ تہذیب رکھتے ہیں ان لوگوں سے، ہماری تہذیب ان کے ساتھ غلط بلط نہیں ہوگی۔ اور صرف تہذیب نہیں، زبان کی جنگ بھی لڑی، اردو بھی بچانی ہے ہم نے۔ یہ 2 لڑائیاں لڑی کس نے؟ سر سید احمد خان۔ تہذیبی امتیاز، 2 قومی نظریہ، اردو زبان، یہ لڑائی لڑی کس نے؟ اس پورے قافلے میں سر سید سے لے کر قائداعظم تک وہ پورا گروپ تھا، یہی 2 باتیں کرتے ہیں، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے۔
وہ یہ لڑتے اور لڑائی لڑی ہے. یہ دوسرا مقصد کیا بتایا کہ مسلمانوں کی تہذیب کو بچانا. ہم نے پاکستان کیوں بنایا؟ تاکہ ہم الگ رہ کر اپنی تہذیب قائم رکھ سکیں. پہلا کیا تھا؟ آزادی حاصل کرنا. پہلا مقصد کیا تھا؟ آزادی حاصل کرنا. دوسرا مقصد کیا تھا؟ اپنی تہذیب اور ثقافت کو اور زبان کو بچانا. تیسرا مقصد جو بیان کیا جاتا ہے، آج بھی وزیر اعظم صاحب نے یہی فرمایا کہ یہاں چونکہ ہندو اکثریت تھی اور کاروبار میں وہ ہم سے تیز ہے. کاروبار میں ہندو آ گیا کہ ہم آ گئے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو ڈنڈی مار لو قوم ہے، یا ڈنڈی مار یا ڈنڈا مار. ہم تو ڈنڈی مار قوم ہے یا ڈنڈا مار قوم ہے. کاروبار ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ خوف تھا کہ اگر ہم اکٹھے رہے تو ہندو تو تجارت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہم ان کے معاشی غلام رہیں گے، یا مزدور بنیں گے، یا کاشتکار بنیں گے، ہاری بنیں گے، تو یہ سارے ہم پہ تو معاشی آزادی. تو ٹھیک ہے، ہم آج بھی وزیر اعظم نے یہی بات کی ہے کہ معیشت کو، اپنی معیشت کو الگ کرنے کے لیے دو بھائی اکٹھے رہتے ہو نا، جیسے بھی ہو، ایک تکڑا ہو دوسرا ماڑا ہو، اور تکڑا ماڑے کو جینا دے تو کیا کرتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے. یار میں بکریا کر بھائی، میں کھوکھا لا رہا ہوں. ہم نے تکڑے اور تکڑی قوموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھوکھا الگ کر لیا. یار اسی کھوکھا لا لگے تو مہربانی کر. خیر یہ معاشی. تیسرا مقصد کیا تھا؟ معاشی. اپنے کاروبار جیسے کیسے تھوڑا کمائیں زیادہ کمائیں، کاروبار تو اپنا ہونا، کھوکھا تو اپنا ہوگا. یہ تیسرا مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ معاشی آزادی کے لیے. تیر ہو گئے. چوتھا کیا تھا؟ چوتھا تھا شریعت کا لفاظ. کہ ہم مسلمان ہیں یار. ویسے مسلمان ہم، ہمارے معاشرے میں کون سے قوانین ہونے چاہیے؟ مسلمان معاشرے میں قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ، قرآن کا، حدیث کا. ایک عقیدے کی بات ہے، ایک تاریخی تسلسل کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں 1000 سال خدا رسول کے قوانین نافذ رہے ہیں. انگریز جب آیا تھا نا، پہلے قوانین منسوخ کر کے اپنے نافذ کیے تھے. جو منسوخ کیے تھے وہ کون سے تھے؟ میری بات سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. انگریزوں نے 1857 میں قبضہ کرنے کے بعد پہلے سے جو قانون موجود تھے وہ کیا کر دیے تھے؟ ختم کر دیے تھے. اپنا قانون نافذ کیا تھا. جو پہلے منسوخ کیے تھے وہ کون سے تھے؟ شریعت تھی، فتاوی عالمگیری تھی، فقہ کا قانون تھا. ان کو منسوخ کر کے جو 1000 سال سے چلے آ رہے تھے اپنے نافذ کیے تھے. اب سادہ سی بات ہے، جب اس نے ہمارے قبضہ کرنے کے بعد ہمارے قوانین منسوخ کر کے اپنے نافذ کیے تھے، تو ہمیں قبضہ واپس لینے کے بعد یہی قانون رکھنے چاہیے تھی یا پہلے لانے چاہیے تھے؟ اس نے قبضہ کیا، ہمارے قوانین کینسل کر دیے، اپنے نافذ کر دیے. ہم نے قبضہ واپس لیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا چاہیے تھا ہمیں؟ اپنے قوانین واپس لانے چاہیے. لیکن مقصد یہ بیان کیا قائد اعظم کا، ہم جو پاکستان کیوں بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم اسلام کے قوانین نافذ کریں. 4 مقصد. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے مقصد بیان کرتے ہیں؟ آزادی اور تہذیب کا تشخص اور معاشی آزادی اور قوانین کا لفاظ. میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑے ہو بیٹھے رہو بیٹھے. السلام علیکم. یہ بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آزادی کے اور پاکستان کے 4 مقصد بیان کیے جاتے ہیں. اب تک الگ الگ بیان چاروں ہی کیے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک یہ تھا کہ ہم انگریز کی غلامی سے آزاد ہوں گے. دوسرا یہ تھا کہ اپنی تہذیب کو بچائیں گے. تیسرا یہ تھا کہ ہندو کے معاشی تسلط سے آزاد ہوں گے. اور چوتھا یہ تھا کہ قرآن و سنت کے قوانین نافذ کریں گے.
یہ 4 مقصد بیان کیے جاتے ہیں، 4 الگ الگ طبقے بیان کرتے ہیں، لیکن چاروں ایک ہی ہیں یار. میں کسی کی نفی نہیں کرتا، چاروں مقصد ٹھیک تھے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چاروں مقصد ہمیں حاصل ہو گئے. آج 5 صدی کے بعد ہم یوم آزادی منا رہے ہیں. میں سوال نئی نسل کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، ان میں سے کون سا مقصد ہمیں حاصل ہوا ہے؟ ہم خود مختاری ہمارے حاصل ہے؟ پہلے ہمارے فیصلے لندن میں ہوتے تھے، اب واشنگٹن میں ہوتے ہیں. یہ ہمارے آزادی کا حال ہے. پہلے ہمارے فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ لندن میں. اب کہاں ہوتے ہیں؟ واشنگٹن میں. ہماری تہذیبی شناخت کا حال یہ ہے، ہندو تہذیب سے بچے اور انگریزی تہذیب میں پھنس گئے. بارش سے نکلے برنالے انگریزی آ گئے. ہندو تہذیب سے ہم بچ گئے، کچھ ابھی بچے ہوئے نہیں، ابھی گھیرے میں ہیں. لیکن دوسرا یلغار آ گئی کس کی؟ انگریزی تہذیب کی. اور اگر ضرتے یہ بھی کہہ دوں کہ تیسری تہذیب کا ہمیں سامنا پیش آنے والا ہے، مشرق سے آ رہی ہے. ہم سینڈوچ بن گئے ہیں تہذیبوں کا درمیان. ہندو تہذیب، مغربی تہذیب اور یہ مشرق سے آنے والی تہذیب، ہم سینڈوچ بن گئے ہیں. ہم یہی کھڑے ہیں. معاشی آزادی کا حال یہ ہے کہ ہم اپنا اسٹیٹ بینک بھی IMF کے اس کی نگرانی کے حوالے کر چکے ہیں. یہ بھی تم نے چلا. اور قوانین کے نفاذ کی بات کیا ہے؟ نافذ ہو گئے. میں آج کے یوم آزادی پر اپنے آپ کو اور آپ کو یہ سبق جب ذہن میں ڈالنا چاہتے، تو ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. آزادی کے مقاصد کو سامنے رکھنا چاہیے. اپنی کوتاہیاں ساری، سب کی، کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے. ہم ساری قوم کی قوم ان ناکامیوں کے ذمہ دار ہیں. آج ہمارے وزیر اعظم نے یہی کہا ہے. وزیر اعظم کی تقریر آج یہی ہے کہ ان سب ناکامیاں ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آج ہمیں 2 کام کرنے چاہیے. آج کے دن کا پیغام یہ ہے، ایک تو اللہ کی بارگاہ میں معافی، توبہ کریں، استغفار. جب غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سوری کرتے ہیں. کسی بندے کی غلطی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ سوری. اور اللہ کی غلطی ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. ایک بات ہمیں آج اجتماعی طور پہ توبہ کرنی چاہیے اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر. اور دوسرے نمبر پہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم آزادی کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ ادا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کریں گے. اللہ پاک پاکستان کو، پاکستانی قوم کو آزادی بھی مبارک کرے. پاکستان بھی بہت بڑی نعمت ہے یار، میں اس کا ذرا بات نہیں کر سکتا. اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کی نعمتوں کی بڑائی کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا آج کے حالات میں. ہمیں توبہ بھی کرنی چاہیے اپنی کوتاہیوں پر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر، اور آزادی کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کے لیے عزم کی تجدید بھی کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم